نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے ان کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اصل میں یہ آیت یہود و نصارہ کے علماء کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیوں کو چھپایا، لیکن یہ ہے کہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، کوئی بھی جو ایسا کرے اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اس کے برعکس لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے پہ اللہ رحمت بھیجتا ہے، اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو علم حاصل کرنے کے بعد اسے آگے پھیلانا چاہیے اور علم کی قدر کرنی چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ خود نہ بتا سکتے ہو تو اچھی کتابیں، علم کی اچھی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر بانٹ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو دعا لکھ کر نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں؟ لکھی ہوئی خرید کر، جیسے یہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں، آپ کو نہیں آتے تو آپ دیکھ کر پڑھ لیں ان کو، نیکی میں اضافہ ہو جائے گا۔ کسی اور کو نہیں آتے اس کو بھی شریک کر لیں۔ بعض اوقات انسان کو اپنا پروننسیشن نہیں ٹھیک ہوتا، یہ یاد زبانی نہیں ہوتی چیز، تو لکھی ہوئی چیزیں آ کے دے دیں۔ تو خیر اور بھلائی کو آپ جتنا بھی عام کریں گے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ یعنی کہاں ایک طرف لعنت کی بات کی گئی کہ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اور سارے لعنت کرنے والے یعنی ملائکہ، فرشتے، مومنین، باقی مخلوقات، وہ بھی ایسی ہی دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی توبہ کر لے تو اتنا بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، اس کا کیا مطلب ہے؟ دو دفعہ توبہ کا ذکر آیا، یعنی پہلی دفعہ اتوب علیہم ان کو توبہ کی توفیق دے دی اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی، جب انہوں نے توبہ کی تو قبول کر لی، تو اس لیے دو دفعہ توبہ کی بات آ گئی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا تواب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ توبہ مانگتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ توبہ کریں، اصلاح کریں، بات بتائیے کسی کو، اس کا ازالہ کریں تو پھر یہ ثواب ملتا ہے۔ یعنی توبہ کے ساتھ اصلاح بھی ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں کہ انسان جس کسی کو دیکھے، کوئی آپ کسی کا مجھے ذرا یہ مسئلہ بتاؤ تو وہ کہ میں نہیں بتاتا، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کہیں چل لعنت ہوتا ہوں۔ یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم بہت جلدی لعنتوں پہ آ جاتے ہیں کسی کے اوپر بھی، الا یہ کہ کوئی واقعی آپ کسی کی موت کے وقت حاضر تھے اور وہ دین کو گالیاں دیتے ہوئے مرا، وہ تو الگ بات ہے، ورنہ ہمیں نہیں پتا۔ ایون کافر کو بھی ان پرسن کسی کا نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اس نے دل میں کیسی توبہ کر لی ہو، مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو، کسی کی موجودگی میں کلمہ پڑھ لیا ہو، اور آپ اس کے ماضی کو دیکھ کر اس کے اوپر یہ بھیجتی، کیونکہ جو کسی پہ لعنت کرتا ہے اگر وہ اہل نہیں ہوتا تو پلٹ کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے۔ کسی جانور پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی انسان پہ نہیں کرنی چاہیے، کسی چیز پر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے فلاں لعنتی ہے، نعوذ باللہ، کسی کے بارے میں ایسا کچھ نہ کہیں۔ یعنی یہ لفظ بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت سے جو دور ہو گیا پھر اس کے پاس باقی کیا رہا؟ یعنی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔
ہم یہ کہہ سکتے یہ کام جو ہے یہ لعنت والا ہے، یہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے کرنے سے لعنت آتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں یہ کر رہا ہے تو لہٰذا اس پہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ ہاں، اس پچھلے مسئلے میں ایک اور بات سمجھا دوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، آپ ڈاؤٹ میں ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ پلیز آپ فلاں سے پوچھ لیں۔ کئی دفعہ لوگ مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں تو میں کہتی ہوں یہ آپ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں تو بہتر ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے معلوم بھی تھا اور میں نے جان بوجھ کے حق چھپا دیا، نہیں۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ ذرا گمبھیر ہے، یہ مسئلہ کسی کی زندگی سے متعلق ہے، کسی کی طلاق سے متعلق ہے، کسی کے گھر ٹوٹنے سے متعلق ہے، تو مجھے جھٹ سے کوئی بات نہیں بتا دینی چاہیے کہ ہاں ہاں طلاق ہوگی تمہاری۔ نہیں، جاؤ مفتی کے پاس بیٹھ کے، سارے میاں بھی جائے بیوی بھی جائے، ساری سچویشن بتائے اور وہ اپنے علم کی روشنی میں ان کو کوئی فتویٰ دے۔ تو ان معاملات میں بھی یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم احکامات پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جھٹ جھٹ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، کہیں میں نے علم چھپایا تو میری شامت آئے گی۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ جب آپ سے بڑے علم والے موجود ہوں تو پھر ان کی طرف ریفر کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو بیچ اندھیرے کے چھوڑ دیں، میں نہیں بتاتی، آئی ڈونٹ نو، یہ کہہ کے نہیں چھوڑے۔ انہیں کہیں کہ آپ یہ فلاں جگہ سے، آپ اسلام Q&A ویب سائٹ سے جا کے دیکھ لیں، فلاں اس سے پوچھ لیں، اس سے رابطہ کر لیں، اس سے سوال کر لیں، یہ کانٹیکٹ ہے اس میں چیک کر لیں۔ لیکن ایک بلنٹلی کسی کو کہہ دینا آئی ڈونٹ نو، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ کو پتا ہے، یو نو سم تھنگ، کہ کسی کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے، کیونکہ بعض اگر لوگ اریٹیٹ بھی بہت کرتے ہیں نا، سوال پہ سوال پہ سوال، ایک دفعہ کریں گے آپ سے پوچھ لیں گے، پھر کسی اور سے پوچھ کے پھر واپس آپ سے کہیں گے وہ میں نے فلاں سے پوچھا تو وہ تو یہ کہہ رہا تھا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو بہت بعض اوقات بہت بادر کرتی ہیں کہ بھئی ایک سے پوچھو، کام کرو، ختم کرو، لیکن وہ فتویٰ شاپنگ شروع ہو جاتی ہے اور ہر دکان پہ پھرتے ہیں اور پھر آخر میں کنفیوز کے کنفیوز، کسی جگہ کہیں نہیں ٹکتے جا کے۔ تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور انسان کو سنجیدگی کے ساتھ علم حاصل کرنا چاہیے، اور جو پتہ ہو بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، کیونکہ ہلاک المتنطعون، ہلاک ہو گئے بال کی کھال اتارنے والے کے، اور اتنی زیادہ باریکیوں میں اور سوال پہ سوال، ایسے ہی سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جو انسان کو مشقت میں مبتلا کر دے، جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ملا اور اس کو اپنے لیے اس طرح مشکل بنا لیا۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یہ علم والوں کا حال ہوگا جو حق کو چھپائیں، یعنی صبر و برداشت کے باوجود ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جائے، یعنی ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے گی، اسی کو یکتا مانا جائے گا، خواہ باطنی عبادت ہو یا ظاہری ہو، قولی ہو یا فعلی ہو۔ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں، عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ کبھی آپ پڑھیں گے کہیں تو توحید الوہیت کا مطلب ہے اللہ کو ایک الہ ماننا، لا الہ الا اللہ، اور یہ توحید کی سب سے اہم قسم ہے۔ پھر توحید اسماء و صفات ہوتی ہے، توحید ربوبیت ہوتی ہے، اور یہ عبادت جو ہے صرف ایک اللہ کی، یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سارے انبیاء اس کے لیے بھیجے گئے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا اور کسی اور کو معبود بنائے گا تو وہ سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیاہ فی العذاب الشدید، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا سو دونوں اسے بہت سخت اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو، دونوں فرشتے۔ پھر فرمایا کہ الہ کے الہ ہونے کی نشانیاں کیا ہیں، اس نے کیا کچھ پیدا کیا ہے، ان نشانیوں سے اس کو پہچانو۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لے کے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے، البتہ بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں عقل اس لیے دی ہے کہ ہم ان نشانیوں میں غور و فکر کریں. تو یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہیں، اور ان چیزوں کو مشرکین بھی مانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو یہ آیت ایک بڑی جامع آیت ہے. کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر سے متعلق 8 امور کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں قابل توجہ ہیں. انسان جب ان کو روز دیکھتا ہے نا تو پھر معمولی سمجھتا ہے. ان فی خلق السماوات، آسمان 7 ہیں، ان سب کو اللہ نے بنایا، کسی ایک میں بھی کسی اور کی کوئی شراکت نہیں. اسی طرح زمینیں بھی، اسی طرح رات اور دن بدل جاتے ہیں، رات آتی دن چلا جاتا، دن آتا ہے رات چلی جاتی، سبحان اللہ. اور پھر پانی کے اوپر ایک سوئی بھی ڈوب جاتی ہے پانی میں، اور ایک بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، کروز چل رہے ہوتے ہیں. اور پھر بارش کس طرح برستی ہے قطروں میں، اور پھر زمین کے اندر سے کیسی فصلیں، جو ہی موسم بدلتا ہے زمین ہری ہو جاتی ہے. اور پھر طرح طرح کے جانور جاندار اتنے بے شمار کہ جن کی قسمیں بھی گننے سے عاجز ہے، ان کی تعداد تو پھر بھول ہی جائیں. اور پھر ہواؤں کا چلنا، کوئی ہوائیں بادلوں کو لے آتی ہیں اور کوئی لے جاتی ہیں، اور پھر کوئی تیز ہوتی ہیں، کوئی شمالی ہوا، کوئی جنوبی ہوا، کوئی ٹھنڈ لاتی ہے اور کوئی ٹھنڈ لے جاتی ہے. سبحان اللہ، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر رہی ہیں. اور صحاب کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، یعنی ہوائیں ان کو پش کر رہی ہوتی ہیں، پانی کو لے کے اٹھا کے ٹن اور ٹن پانی اوپر سے لے جا رہی ہوتی ہیں. اور یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق کر دیے گئے ہیں. سبحان اللہ، اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی تھی ان بادلوں کی. تو اس میں عقل مندوں کو غور و فکر کرنا چاہیے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی توحید کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود غیر اللہ کو اللہ کا برابر بنا دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں. ند کہتے ہیں کسی کا مد مقابل، اور وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں. اور کاش دنیا میں دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے نہیں، سب لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو مخلوق کو خالق کے برابر قرار دے دیتے ہیں. اور کس طرح عبادت میں، محبت میں، تعظیم میں، اطاعت میں. لیس کمثلہ شیء، کوئی اللہ جیسا ہی نہیں، کوئی اللہ کے برابر نہیں، کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کے ہم مثل نہیں. اور جو شخص اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے سوا اوروں کو اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو آگ میں داخل ہوگا. تو ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ شدید جس طرح لوگ بتوں سے محبت رکھنے والے اپنے بتوں کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو ایمان والے ان سے بڑھ کر، اشد کا مطلب سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں محبت میں. اور یاد رکھیے جس کو اللہ سے محبت ہو نا، وہ اس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. صبغت اللہ، جو کل ہم نے پڑھا تھا، یعنی دین اس کے لیے کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہوتا کہ وہ مسجد جاتے ہوئے دیندار بن جاتا ہے. نہیں، وہ ہر جگہ
دین اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے، دین اس کی عادتوں میں، اس کی گفتگو میں، اس کے رنگ ڈھنگ میں، اس کی شادی بیاہ، اس کے کھانے پینے، اس ہر چیز کے اندر آ جاتا ہے، وہ کمپارٹمنٹس میں نہیں ہوتا، کیونکہ رنگ جب چڑھتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ پوری طرح ہی چڑھ جاتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان کے بدن پہ ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ کی اطاعت میں بہت محنت کرتا ہے، اس کے دین کی خدمت کے لیے چاق و چوبند رہتا ہے، وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا حریص ہو جاتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرنے میں اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، اسے اللہ کی ملاقات کا شوق لگ جاتا ہے، رب ارینی انظر الی، وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بیزار ہوتا ہے، یعنی اس کو فضول گپ شپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ اکیلا بیٹھ کر غور و فکر کرتا ہے، دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور دل میں ہر اس شخص کی محبت آ جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ سے محبت کی علامت ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ ہی کی خاطر، وہ اللہ کو غیر اللہ پہ ترجیح دیتا ہے۔ یہ علامات ہوتی ہیں۔ اب ان کی اس لیے بیان کی ہے میں نے تاکہ ان کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر واقعی اللہ کی محبت ہے، اور یہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی، کیونکہ اگر یہ نہیں تو پھر سورۃ التوبہ کی آیت بہت سخت ہے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان اور مال جو تم نے کمائے، تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو، رہنے کے مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی مشرکین کے معبود جو ہیں ان کی اپنے فالوور سے برات ہوگی، بیزاری ہوگی، یعنی جنہیں دنیا میں اللہ کے سوا پوجا گیا، قیامت کے دن جب عذاب سامنے آئے گا تو وہ اپنے پرستاروں سے، پرستش کرنے والوں سے اظہار بیزاری کریں گے۔ تو یاد رکھیے اس دن سارے رشتے کٹ جائیں گے، تقطعت بہم الاسباب۔ تو یہ معبود چاہے وہ عبادت پہ راضی ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی دنیا میں کچھ لوگ تو باقاعدہ پرستش کرواتے ہیں، اپنے لیے سجدے کرواتے ہیں، اپنے آگے لوگوں کو بچھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض انہوں نے بزرگوں کو اتنا بڑا درجہ دے رکھا ہے کہ ان سے جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاؤں چومتے ہیں، ان کے آگے باقاعدہ جھکتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو کچھ تو راضی ہوتے ہیں اپنی ایسی چاکری کروانے پہ، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ راضی نہیں ہوتے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں، جو سورج چاند ستارے، کیونکہ لوگوں نے تو بے پناہ الہ بنا رکھی۔ تو پھر قیامت کے دن وہ ان سے بیزار ہوں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا۔ حتیٰ کہ شیطان بھی بیزار ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا، میں نے تو دعوت دی تھی، تم ایسے میرے پیچھے آ گئے۔ ہر وہ شخص جس کو ہم اللہ کو چھوڑ کر جس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف جا کے، قیامت کے دن وہ ساتھ چھوڑ جائے گا، وہ بالکل نہیں پوچھے گا۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو، تو جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہوں، اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں۔ یعنی پیروی کرنے والے قیامت کے دن اعتراف کر لیں گے کہ ہم نے غلطی کی، ایک دفعہ واپس چلیں دنیا میں، اب ہم بھی ان کو نہیں پوچھیں گے جنہوں نے آج ہمارے ساتھ بے وفائی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، واپس نہیں جا سکتا کوئی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کو واپس کیا، اگر انہیں کیا بھی جائے تو یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔
اور ان کے اعمال جو انہوں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے اور جو غلط کام کرتے رہے، وہ دیکھ دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ حسرت جو ہوتا ہے ندامت کا سب سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے، شدید نہ شرمندگی، اور آہیں بھریں گے کہ یہ ہم کیا غلطی کر کے آئے، انتہائی شرمندگی میں، پریشانی میں ہوں گے۔ اور ویسے بھی جنت میں جو بھی داخل ہوگا اسے بھی آگ کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا کہ اگر وہ نافرمانی کرتا تو وہاں پڑا پڑا ہوتا، تو اس تاکہ وہ اور شکر کرے، اور جو بھی آگ میں داخل ہوگا اس کو جنت کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا، تاکہ اگر اچھے عمل کیے ہوتے تو یہاں جگہ ملتی، اس سے اور زیادہ حسرت بڑھ جائے گی۔ وما هم بخارجین من النار، اور یہ مشرک آگ سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے شرک۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ مشرکین جو تھے وہ انداد کی، یعنی شریکوں کی تعظیم اور تکریم میں اتنی زیادتی کرتے کہ ان کی عبادت اور دعا میں انہی کو پکارتے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام وغیرہ، نہ ان پہ سواری کرتے، نہ ان کا گوشت کھاتے، اور ان کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر رکھا تھا، اور حلال کو بتوں کے نام پہ ذبح کر کے حرام کر دیتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا کہ حلال بھی ہوں اور طیب بھی ہوں، یعنی باقاعدہ ذبح کیا گیا ہو، اور اس کو یعنی مویشیوں میں سے ہو، اور پھر طیب بھی ہو کہ وہ کھانا کھاؤ جو بدن اور عقل کو نقصان نہ دے، تمہارے جسم کو نقصان نہ دے، وہ طیب ہے۔ یعنی بعض چیزیں بذات خود ٹھیک ہوتی ہیں لیکن آپ کو سوٹ نہیں کرتی ہیں، آپ کو ان سے الرجی ہوتی ہے، تو ان کو کھانے سے بچو۔ تو یہاں کھانے کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حرام جو ہے وہ بالذات بھی ہوتا ہے، یعنی حصی بھی ہوتا ہے اور معنوی بھی ہوتا ہے۔ حصی کیا ہے؟ حرام حصی جیسے خون ہے، مردار کا گوشت ہے، خنزیر وغیرہ ہے، اور معنوی کیا ہے؟ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو یا حرام کمائی میں سے ہو، کیونکہ حرام کھانا دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی نافرمانی کے کام نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کے معاملے میں بلکہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی شیطان کی بات نہ مانو، کیونکہ شیطان جو ہے اس نے بندوں کے دماغوں میں یہ باتیں ڈالی، وسوسے ڈالے، اور حلال کو حرام کروا دیا اور حرام کو حلال کرا دیا۔ اور اسی طرح شیطان کھانے میں کب شریک ہو جاتا ہے؟ جب بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اور بائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یقیناً وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ برائی میں ہر طرح کی برائیاں، چھوٹی بڑی نافرمانیاں سب شامل ہیں، اور فحشاء میں بڑی بڑی برائیاں، کھلی برائیاں، خاص طور پر زنا، اس کے لیے فحشاء کا لفظ آتا ہے۔ یعنی ایسے گناہ کہ فواحش ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی برائی اور قباحت کی وجہ سے ان کو سخت قبیح سمجھا جاتا ہے، جیسے عمل قوم لوط ہے یا زنا ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے میرے رب نے تو بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، یعنی سامنے کرنا بھی برا ہے اور چھپ کے کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چھپ کے تو نہیں کر رہے، ہم تو سب کے سامنے کر رہے، تو سب کے سامنے کرنے سے بھی حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ مومن جو ہے فحش گو بھی نہیں ہوتا، زبان سے بھی بے حیائی کے کلمات نہیں نکالتا، نہ تانے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن نہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ لانتے کرنے والا ہوتا ہے، نہ فحش کلامی کرنے والا، نہ گالی گلوچ کرنے والا۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا قرآن و سنت میں سے، قرآن مجید دوسری جگہ پر آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، تو قرآن و سنت کی پیروی کرو۔ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ تو یہاں اندھا دھن باپ دادا کی پیروی کرنا منع ہے۔ اگر وہ باپ دادا دین پر تھے تو پھر ان کے طریقے پہ چلنے میں کوئی برائی نہیں، جیسے کس نے کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے، کہ میں نے اپنے باپ دادا کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو باپ دادا کا بیر رکھتا ہے اور ان کو پسند نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر باپ دادا کا طریقہ، خاندانی رسم و رواج دین سے ٹکراتے ہوں تو پھر خاندانی طریقے چھوڑنے ہوں گے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ہمیں خاندانوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی محبت، اللہ کی کتاب اور اللہ کے حکم پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو آگے لے آتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی کی بات نہیں چلنی چاہیے، کسی اور کی بات کو امپورٹنس نہیں دینی چاہیے، اور وحی کے مقابلے میں کسی بزرگ کا قول نہیں لینا چاہیے۔ ایک طرف قرآن کی آیت اور دوسری طرف فرمایا بزرگ نے فرمایا، نہیں، ٹھیک ہے بزرگ کی اچھی بات لیں، لیکن اگر قرآن سے ٹکراتی ہے، سنت سے ٹکراتی ہے تو پھر نہیں لیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو اس کو آواز دے، جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنتا ہو۔ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں کافروں کی مثال دی گئی جنہوں نے اندھا دھند اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو وتیرہ بنا رکھا ہے، کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے جانوروں کی طرح ہے جن کو چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے۔ وہ آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے یہ کیوں بلا رہا ہے، کچھ چارہ دینے کے لیے بلا رہا ہے یا ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ تو وہ آ جاتے ہیں۔ آپ مرغیاں کبھی پالی ہیں تو آ کر کے بلائے تو وہ آ جاتی ہیں، اور آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ پکڑ کے ان کو ذبح کرنا ہوتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا۔ تو یہ جو اندھا دھند باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں نا، یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ انہیں نہیں پتا کہ باپ دادا کی طریقے ٹھیک بھی ہیں کہ غلط ہیں، وہ جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کو گنگے اندھے سے تعبیر کیا گیا کہ حق نہ ان کی زبان سے نکلتا ہے، نہ یہ حق بات سنتے ہیں، کوئی سمجھانے کی کوشش کرے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، ایک ہی آیت میں کتنی ساری باتیں بتا دی گئی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ پھر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا جا رہا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین کی ندا آ جائے تو پھر کان دھرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدے کی بات بتائی جا رہی ہے جس پہ عمل کرنا ہو سکتا ہے کسی نقصان دہ چیز سے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہو، تو فوراً سنو کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں ان کو کھاؤ۔ پیچھے یا ایھا الناس سارے انسانوں کو خطاب تھا، یہاں خاص ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاک دیا ہے وہ رزق کھاؤ، اور پھر کھا کے شکر ادا کرو، واشکروا للہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کا درجہ پا لیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ اور کھانا کا شکر کیا ہے؟ کھانے کا شکر یہ ہے کہ جب کھانا کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ بسم اللہ پڑھی جائے۔ جب فارغ ہو جائے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ کہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل شکر الحمدللہ کہنا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک گھونٹ پانی پیا آپ نے
تو الحمدللہ کہنے میں کیا مشکل ہے، لیکن اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور پھر جو شخص کھانا کھا کے یہ دعا پڑھے، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے رزق عطا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہ تھی، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں. ہر دفعہ یہ پڑھ کے کھانے کی ٹیبل سے اٹھیں اور ساتھ ہی گناہ بھی معاف ہو جائے. اب یہ ہے شکر، شکر کا فائدہ. ہم؟ پانی پینے کے آداب جو ہیں وہ کھانے پینے کے آداب کتاب اویلیبل ہے، یہ ہر ایک کی لازمی ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہمیں اس بارے میں کیا تاکید کرتا ہے، کیونکہ اسی آیت کی تفصیل ہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اور کھانے پینے کے آداب کیا ہیں. تو چکر بک سٹور کا بھی لگایا کریں تاکہ نئے نئے خزانے آپ کو ملے، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی پہنچائیں. کیونکہ بہترین صدقہ جاریہ ہے کسی کو کوئی کتاب دینا، کوئی کارڈ دینا، کسی کی کوئی اس طرح کی مدد کرنا. وہ جتنی دفعہ اس سے دعا پڑے گا ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا. پھر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام کیا ہے. پھر جو مجبور کر دیا جائے، نہ چاہنے والا ہو یعنی حرام کو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو کہ زیادہ کھائے مجبوری کی حالت میں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ بڑی بڑی حرام چیزوں کا ذکر کر دیا گیا. 3 تو حصی ہیں، کیا؟ مردار، خون اور لحم الخنزیر. اغلبیت کی وجہ سے صرف گوشت کا ذکر کیا گیا، ورنہ خنزیر کی ہر چیز ہی حرام ہے. تیل، چربی، ہر سب پروڈکٹس، بائی پروڈکٹ، سب کچھ. اور پھر ایک چیز مانوی ہے جو حلال کو بھی حرام کر دیتی، وہ یہ کہ ذبح کرتے ہوئے کسی جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا جائے، یہ صرف غیر اللہ کا نام لیا جائے، یا کسی بت کے استان پر ذبح کیا جائے، یا پھر کسی قبر کے پاس لے جا کے ذبح کیا جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ نے ذبح کیا تو وہ بھی اسی طرح حرام ہو جائے گا جیسے لحم الخنزیر ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. فمن اضطر، جو مجبور ہو گیا، کچھ اور ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس کھانے کو، لیکن یہ کہ وہ طلبگار نہیں کہ مجھے حرام ملے، نہ اسے شوق ہے حرام کھانے کا، تو پھر فقہی قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ حرام کو مباح کر دیتی ہیں. تو ایسی صورت میں ان اللہ غفور الرحیم، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھوک سے مر رہا ہے تو اسے جان بچانی لازم ہے. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. بے شک جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے. ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب میں اتارا ہے، اور کتاب سے ساری کتابیں مراد ہیں، ان کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کی تعلیم لوگوں کو دینی چاہیے، اور تعلیم دینے کے بدلے ان سے معاوضہ طلب نہیں کرنا چاہیے، کہ شرطیں نہیں لگانی چاہیے اتنے پیسے آپ دیں گے تو میں یہ پڑھاؤں گا ورنہ نہیں. اس طرح آج کل بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ باقاعدہ معاوضہ طے کرتے ہیں کہ مجھے اتنے ڈالرز چاہیے پر آور، تب آپ کے بچے کو قرآن پڑھاؤں گا. یہ غلط ہے. ہاں، ایک شخص اپنا وقت دیتا ہے، اس کے بدلے آپ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی دیتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر خاص طور پر کتاب کے اندر سے فتوے لوگوں کی مرضی کے دے کے ان کو خوش کر کے ان سے نذرانے وصول کرنا، تو یہ پیٹوں میں آگ بھرنا ہے. یعنی ایک تو وہ نا لحم الخنزیر اور وہ چیزیں حرام ہیں، دوسری طرف یہ بھی حرام ہے. ایسے لوگوں سے قیامت کے دن
اللہ بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنا تزکیہ نہیں کیا تو اللہ قیامت کے دن ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یاد رکھیے کہ علم کی بات چھپانا ہلاکت ہے۔ جو کسی چیز کا علم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ دوسروں کو سکھائے۔ حسن بصری کہتے ہیں علم کو چھپانے سے بچو کیونکہ یہ تباہی کا باعث ہے۔ علم نہ پھیلانا اپنے نفس کے ساتھ گمراہی اور جہالت ہے، اور علم پھیلانے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها ثم ذهب بها الى من لم يسمعها۔ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، پھر اس کو یاد کیا، اسے یاد رکھا، اور اس شخص کو پہنچایا جس نے انہیں سنا، اور پھر جس نے ان کو نہیں سنا اس کو بتانے کے لیے اس کی طرف گیا۔ یعنی کچھ تو خود سننے آ جاتے ہیں اور کچھ کو جا کے بتانا پڑتا ہے۔ یہ دونوں طریقوں سے علم کو پھیلانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں پیاسے کو کنویں کے پاس آنا چاہیے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں جو آئے سیکھے سیکھے، جو نہیں آتا اس کی مرضی۔ نہیں، بعض لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ کو خود بھی جا کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے وضو کے اوقاز وغیرہ میں، لوگوں کے پاس جا کے، اور بعض اوقات لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ تو ہر طرح سے جو بھی موقع ملے انسان کو خیر کی بات پہنچانی چاہیے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا، پس کتنا صبر ہے ان کا آگ پر۔ استغفر اللہ۔ یعنی ان کافروں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی اور بخشش کے بدلے آگ کو قبول کر لیا۔ یعنی دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ کون سی چیز ہے جو انہیں آگ کے عذاب کو برداشت کرنے پہ آمادہ کر رہی ہے، کہ یہ اللہ کی نافرمانیوں پہ کمر باندھے ہوئے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی۔ آج دیکھیں بار بار حق کے ساتھ اتارنے کی بات ہو رہی ہے، اور یقیناً جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا البتہ وہ ضد میں حق سے دور جا پڑے ہیں۔ تو ایسا اختلاف بدبختی اور مصیبت ہے، یعنی قرآن کے ذریعے جھگڑا کرنے کی ممانعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو، اور نہ اللہ کی کتاب سے بعض کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ، پس اللہ کی قسم بے شک مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس طرح کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن میں ایک جگہ تو یہ آتا ہے، دوسری جگہ تو یہ آتا ہے، تو یہ اس کے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے، اور یہ نہیں۔ آپ کا علم کم ہے اس لیے آپ کو اختلاف نظر آ رہا ہے، اگر آپ اس کو اس کے کانٹیکس میں پڑھیں تو آپ کو مطلب سمجھ آ جائے گا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، صحیح علم عطا کرے اور صراط مستقیم دکھائے، اور ہمیں سورۃ البقرہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔